ایک علی کو چھوڑا تو ہوا یہ نقصان، بس ایک علی کو چھوڑا تو ہوا یہ نقصان کہ در بدر ہزاروں سے بھیک مانگتے ہیں اور انہیں کو ملتا ہے خدا کے خزانے سے جو فاطمہ کے دلاروں سے بھیک مانگتے ہیں. سبحان اللہ، بے شک انہیں کو ملتا ہے فاطمہ کے دلاروں سے، اللہ کے خزانے سے جو فاطمہ کے دلاروں سے بھیک مانگتا ہے. اے بارے الہا نوحہ سناتا پھرتا تاروں سے حشر، اشک بہاتا پھرتا امداد نہ کرتے، گر کربلا میں حسین اسلام تیرا ٹھوکریں کھاتا پھرتا. امداد نہ کرتے گر کربلا میں حسین اسلام تیرا ٹھوکریں کھاتا پھرتا. دل کو سنبھال کر بیٹھو، داستان کربلا سننے بیٹھے ہو. یہ وہ داستان ہے مورخین نے، مصنفین نے جب جب قلم اٹھایا ہوگا سینے کاغذ پر تو کاغذ نے بھی رو دیا ہوگا، قلم نے بھی رو دیا ہوگا. ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے کہ یہ داستان سنائے اور آرام سے سن بھی لے. آنکھیں لبریز ہوتی ہے، دل کا مثل آٹے گنا کے چور چور ہو جاتا ہے، مگر یہ ہوتا تب ہے جب بیٹھے رہو تم مالیہ میں اور تصور کرو کربلا کا، تب جا کے رجوع آئے گا. بیٹھے رہو تم کربلا میں بیٹھے بیٹھے حسین کے دسترخوان کا خوب کھاؤ اور پیٹ بھرو، مگر تصور کرو گے جب کہ کربلا کی دھرتی پر آقا حسین 3 دن سے بھوکے رہ کر ہم کو کھلا رہے ہیں، تب جا کر مزہ آئے گا. آؤ ان کے آل پر ایک مرتبہ اور درود پاک اللہم صلی علی سیدنا و صفینا و حبیبنا و طبیبنا و مولانا محمد و بارک وسلم. سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. وہ سخی گھرانہ ہے. کون جا رہا ہے؟ یہ کون سا قافلہ جو مدینہ چھوڑ کر مکہ اور مکہ چھوڑ کر کربلا جا رہا ہے؟ یہ وہ گھرانہ ہے کہ اگر گھر میں کھانا تیار ہو اور تھوڑا سا ہی ہو، کوئی غریب سوال کر دے تو بچوں کا خیال نہیں کیا جاتا ہے، سائل کا پہلے خیال کیا جاتا ہے، اپنی بھوک کا خیال نہیں کیا جاتا ہے، بلکہ مانگنے والے کے سوال کو دیکھا جاتا ہے. میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ وہ سخی گھرانہ اور کربلا میں پانی کے قطرے قطرے کے لیے تڑپانا. اے علم امام علی مقام کے چاہنے والوں، بڑا غور سے سنو کیسا سخی گھرانہ. جب بات آ گئی ہے تو شروع کروں، پھر تاریخ کیا ہو رہا ہے میں اپنے علم کے مطابق یا جانکاری کے مطابق آپ کو سنانے کی کوشش کروں گا. دیکھو حسین جن کی ماں فاطمہ ہے، دیکھو حسین جن کے باپ علی ہے، کیا کہنا ان کی سخاوت کا. حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، ایک دن گھر میں کھانے کے لیے کچھ موجود نہیں ہے، مولا علی تشریف لائے. حضرت ماں فاطمہ نے عرض کیا، اے میرے سرتاج کچھ سوت میں نے کاٹ کے رکھے ہیں، انہیں بازار لے کر کچھ آٹا خرید کے لاؤ، میرا حسنین بھوکا ہے. اللہ اللہ بھوکا ہے، کچھ آٹا خرید کر لاؤ. مولا علی نے ان کاٹے ہوئے سوت کو لیا اور مدینے کے بازار میں چلے گئے. جب انہیں بیچا تو 6 نقدی روپے میں بیچا. 6 روپے میں بیچ کر ابھی مولا علی حسین کریمین کی بھوک مٹانے کے لیے دکان پر جا کر کچھ لیتے ہی کہ ایک سائل نے سوال کیا، من یقرض اللہ قرضا حسنا، ہے کوئی اللہ کا بندہ جو مجھ بھوکے کو قرض حسن دے دے، اللہ کے واسطے میری بھوک مٹا دے. یہ درد بھری آواز مولا علی کے کان میں پہنچی. 6 روپے میں تکبیر، نعرہ رسالت، شہزادہ غوث اعظم. اللہ اللہ 6 روپے میں بیچا. جب سائل کی آواز
مولا علی کے کان تک پہنچی. مولا علی نے سائل کو بلایا اور پورے 6 روپے کے 6 روپے اس سائل کو دے دیا. حسین کی بھوک کا خیال نہیں, حسن کی بھوک کا خیال نہیں. اللہ اللہ, پورے 6 روپے سائل کو دے دیا. آج ہم اور آپ ہوتے تو 2 روپے دیتے, 4 روپے گھر کے لیے رکھتے, مگر نہیں, یہ سخی گھرانہ ہے, پورے 6 روپے دے دیا. اب لوٹے کہ گھر جائیں گے, حسین کے لیے کیا, ذہن میں یہی تفکرات چل رہے تھے. ایک اعرابی بڑا خوبصورت بڑی اونٹنی, بڑی فربا اونٹنی جس کو موٹا تازہ بولتے ہیں, تازہ اونٹنی لا کر حضرت علی کے ہاتھ میں مہر تھمائی. علی یہ اونٹنی خریدو گے؟ مولا علی نے فرمایا پاس کوئی رقم نہیں ہے, کیسے خریدوں؟ اعرابی نے کہا کہ لے لو, ادھاری دیتا ہوں, لے لو ادھار میں دیتا ہوں. مولا علی فرماتے ہیں مہر تھمائی. وہ اونٹنی ایسی اونٹنی تھی کہ عرب میں طرح طرح کی ذات والی اونٹنی. مولا علی نے جب سے ہو سنبھالا تب سے لے کر آج تک دیکھے, مگر اتنی خوبصورت اونٹنی کبھی دیکھا نہیں. مہر تھما کر وہ اعرابی چلا گیا. ابھی میں چند قدم آگے ہی کیا بڑھا تھا, دوسرا اعرابی کوئی آیا اور آ کر کہنے لگا اے علی کیا یہ اونٹنی بیچو گے؟ بیچو گے؟ کہا ہاں ہاں بیچوں گا. کہا 300 نقدی دیتا ہوں, 300 نقدی دیتا ہوں. یہ کہہ کر وہ اعرابی نے 300 نقدی دیا اور اونٹنی لے کر چلا گیا. مولا علی پہلے والے اعرابی کو ڈھونڈنے لگے, ادھر ڈھونڈا ادھر ڈھونڈا, کہیں نظر نہیں آیا. بالآخر مولا علی گھر آئے, اور گھر آئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ گھر پر مصطفیٰ کا پہلے سے جلوہ فرمائے. مصطفیٰ پہلے گھر میں حاضر. جو ہی مولا علی نے قدم رکھا, نبی نے فرمایا اے علی اونٹنی کا قصہ تم سناؤ گے کہ میں سناؤں؟ قربان جاؤ. نبی فرماتے علی جو بازار میں ہوا اونٹنی کا قصہ تم سناؤ یا میں سناؤں؟ آج کا کوئی وہاں پہ ہوتا تو کہہ دیتا آپ تھے نہیں تو آپ کیا سنائیں گے, معاملہ میرے سے ہوا میں سنا دیتا ہوں. مگر نہیں, وہ صحابی بھی تھے اور ولی کا تاجدار بھی تھے. علی نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھ سے بہتر آپ جانتے ہیں, آپ سنائیں کہ میرے ساتھ کیا ہوا. اللہ اللہ, دیکھو علی کا عقیدہ, میرے ساتھ کیا ہوا آپ سنائیں. نبی نے فرمایا اے علی تو نے اس غریب کو اپنے حسنین کی بھوک کو نہ دیکھ کر 6 روپے جو دے دیے, اللہ تعالیٰ کو یہ ادا ایسی پسند آئی, ایسی پسند آئی, اللہ نے جبرائیل کو بھیجا جاؤ جنت سے وہ اونٹنی لے کر جاؤ اور اس کی مہر علی کو تھما کر آؤ. وہ اونٹنی دینے والا کوئی اور نہیں, مقرب فرشتہ, فرشتوں کا سردار جبرائیل امین تھے. کہا وہ خریدنے والے کو پہچانا؟ مولا علی نے عرض کیا رسول اللہ آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں. اللہ اللہ. نبی نے فرمایا وہ خریدنے والا اسرافیل علیہ السلام تھے. پھر فرمایا اے علی اس اونٹنی کو جانتے ہو وہ کون سی اونٹنی ہے؟ نعرے رسالت شہزادہ غوث اعظم. اے علی اس اونٹنی کو تو نے پہچانا وہ کون سی اونٹنی ہے؟ عرض کیا حضور بہتر جانے. نبی نے فرمایا یہ وہی اونٹنی ہے جس اونٹنی پر سوار ہو کر فاطمہ جنت میں داخل ہو گئی. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت خوب. دیکھا سخاوت والا گھرانہ, کیسی سخاوت. اللہ اللہ. میں نے کل چھوڑا تھا یہ نورانی قافلہ تربت ماں کو بھی سلام کیا, تربت نانا کو بھی سلام کیا, مدینہ المنورہ آئے, زیادہ سفر کو باندھا, اب
اپنے دل کو اب سنبھالیے. مدینے سے جب جانے لگے لسٹ بنا کر تیار کیا. جناب آقا حسین نے فرمایا اے عباس لسٹ تیار کرو. لسٹ تیار ہو گئی. علی اصغر جا رہے ہیں, علی اکبر جا رہے ہیں, قاسم جناب جا رہے ہیں, سیدہ زینب جا رہی ہیں, شہر بانو جا رہی ہیں, ام رباب جا رہی ہیں, اون محمد جا رہی ہیں, اون محمد جا رہے ہیں, اور دیگر بیٹے حسن کے جا رہے ہیں, مگر نہیں جا رہی ہے تو ایک خاتون نہیں جا رہی ہے, ان کا نام نہیں. جب دیکھا ان کا نام نہیں, جسے دنیا فاطمہ زہرا بی بی کے نام سے جانتی ہے, زہرا بی بی کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے. چچا عباس کے پاس, چچا عباس کیا میں نہیں جا رہی ہوں؟ نگاہیں جھکا لی. کیا جواب دیتے؟ علی اکبر کے پاس کیا بھائی میں نہیں جا رہی ہوں. جناب علی اکبر نے بھی نگاہ جھکا لی. کیا جواب دیتے؟ حضرت قاسم کے پاس بھائی جان کیا میں نہیں جا رہی ہوں؟ کوئی جواب نہ ملا. اپنے ابا حضور جناب امام علی مقام کے پاس جب پہنچی اور عرض کیا ابا جان کیا میں نہیں جا رہی ہوں؟ جناب حسین نے فرمایا بیٹی سغرا تو نہیں جا رہی ہے. سغرا نے عرض کیا یا ابا جان ایسا کیوں؟ کیا سیدہ زینب نہیں جائیں گے؟ حسین نے فرمایا بیٹی ہاں. کہا جب آپ کے ساتھ آپ کی بہن جا سکتی ہے تو اکبر کے ساتھ اس کی بہن سغرا کیوں نہیں جا سکتی؟ اللہ اللہ. حسین نے فرمایا بیٹی نہیں تمہیں گھر میں رہنا ہے. اس جگہ مورخین لکھتے ہیں کہ سیدہ سغرا بیمار تھی, تپ میں تھی, بخار میں تھی, مگر ایک دوسری کہانی اور بھی ہے. میں یہ نہیں کہتا وہ روایت غلط ہے بلکہ وہ بھی صحیح ہے. بیمار بھی تھی مگر ایک راز کا پردہ اٹھنا تھا. امام علی مقام نے فرمایا بیٹی سغرا تو نہیں جا رہی ہے. عرض کیا بازو ایسا کیوں, ایسا کیوں؟ امام علی مقام نے جواب دیا بیٹی جب سننا چاہتی ہے تو سن. ایسا اس لیے کہ جب تیرا باپ حسین کا نکاح ہوا تھا, نکاح اس دن مجھے ماں فاطمہ یاد آئی, اس دن مجھے نانا مصطفیٰ یاد آئے. میرے نکاح کے دن میں بہت رویا, رات بھی رویا. یکایک جب آنکھ لگی مصطفیٰ آقا خواب میں جلوہ گر ہوئے. اے بیٹی سغرا سننا چاہتی تو سن. خواب میں جب نانا آئے آ کر وہی بچپنے کی طرح میرے سر کو اٹھا کر جانب اقدس پہ رکھا تھا اور فرمایا بیٹا حسین تم کیوں رو رہے ہو؟ تمہیں معلوم نہیں تمہارا رونا مجھے گوارا نہیں. اللہ اللہ. بیٹا حسین میں تو تیرا نانا ہوں, کیا تجھے معلوم نہیں کہ تیرا رونا جانوروں کو بھی گوارا نہیں؟ کیا تمہیں معلوم نہیں ہے ایک شکاری نے ہرنی کا ایک بچہ لا کر شکار کر کے میری بارگاہ میں لایا تھا. میں نے اس سے کھیلنے کے لیے تمہیں دیا تھا. جب حسن لیتا تھا تم روتے تھے, جب حسین تم لیتے تھے حسن روتا تھا. ہرنی شکاری کے پیچھے پیچھے اپنے بچے کے یاد میں اپنے بچہ طلب کرنے آ رہی تھی, مگر جب دیکھا حسین تم روتے ہو تو ہرنی واپس پلٹ کر جنگل میں گئی تھی اور اپنا دوسرا بچہ لا کر دے دی تھی اور زبان ہاتھ سے گویا یہ کہہ رہی تھی یا رسول اللہ میری گود اجڑے تو گوارا ہے, حسین روئے یہ گوارا نہیں ہے. بیٹا حسین تیرے رونا مجھے گوارا نہیں. بیٹا حسین بتا کیوں رو رہا ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ شادی کے موقع پر ماں یاد آئی تھی, نکاح کے موقع پر آپ یاد آ گئے تھے, اس لیے رو رہا ہوں. مصطفیٰ آقا نے فرمایا کوئی طریقہ ہے جس سے تم چپ ہو جاؤ تاکہ تیرے نانا کے دل کو راحت مل جائے. حسین اعظم نے عرض کیا ہاں نانا جان, اگر حسین کے دل کو سکون اور ٹھنڈک پہنچانا چاہتے ہو تو اللہ کی بارگاہ میں ایک دعا کر دیجیے. نبی نے فرمایا بیٹا حسین بولو کون سی دعا؟ اللہ اللہ. اس حسین نے عرض کیا تھا نانا جان اپنے رب سے
دعا کر دیجئے کہ میرے نکاح سے جو پہلی لڑکا ہو تو اس کی صورت ہو ماں فاطمہ کی طرح ہو، لڑکی ہو تو ماں فاطمہ کی طرح ہو، لڑکا ہو تو نانا جان آپ کے چہرے کی شکل کا ہو۔ اے بیٹی شکرا، اس رات خواب میں نے نانا سے دعا کے لیے کہا، میں نے دیکھا جب میرا اکبر آیا چہرے کو دیکھا، ہم شبیہ مصطفیٰ پایا۔ علی اکبر سب سے پیر تک ہم شبیہ مصطفیٰ۔ اے شکرا، جب دعا آئی تیرے چہرے پر نظر پڑی تو میں نے دیکھا تیرا بھی چہرہ حضرت فاطمۃ الزہرا کا ہم شکل نظر آیا، اس میں میری ماں کے جلوے نظر آئے۔ اے شکرا، تجھے مدینے سے اس لیے نہیں لے جاؤں گا کہ تو میری ماں کی ہم شکل ہے اور اس امانت کو میں کھونا نہیں چاہتا ہوں۔ اے شکرا، تو یہی رہے گی۔ جب جناب سغرا بی بی کو یہ پتا چل گیا اب میں ساتھ جانے والی نہیں ہوں۔ اللہ اللہ، اے میرے دوستو غور کرو، غور کرو، تم بھی بہن والے ہو، بہنوں کی عزت کرو۔ بہن جہاں تمہارے گھر کی زینت ہے وہیں تمہارے ماں کی طرف سے تمہارے لیے امانت بھی ہے۔ آج ہم بیوی کی بات پر آ کر اپنی بہنوں کی گنتی میں نہیں لاتے یا عزت نہیں کرتے۔ ذرا غور کرو، ایک بہن بھائی سے کتنا پیار کرتی ہے۔ تم لاکھ ستاؤ بہن کو، مگر بہن ہے جو بھائی سے پیار کرنا نہیں چھوڑتی ہے۔ غور کرو، سیدہ سغرا بی بی نے کہا ابا حضور اگر ہم نہیں جا رہے ہیں تو دوڑی اور کچی مٹی اٹھا کر دروازے کے پاس لا کر جما دی۔ کہا بیٹی سغرا یہ کیا کر رہی ہو؟ دیکھو بہن کا پیار، دیکھو بہن کی محبت۔ اے میرے بھائیوں، اے میرے نوجوانوں، اپنی بہن سے اس واقعے سے محبت کرنا سیکھو۔ دیکھو تمہاری بہن تم سے کتنی محبت کرتی ہے۔ تم 1000 1500 200 روپے کا جوڑا بیوی کو لا کر دو، منہ ٹیڑھا کر لے گی، کمیاں نکالے گی، مگر ایک بھائی اگر ایک اوڑھنی لے کر بہن کے گھر چلے جائے تو بہن کہتی ہے بھائی جان کیوں خرچ کیے، آپ قدم رکھ دیے، میرے لیے اتنا ہی کافی ہے، آپ اپنے بچوں کے لیے خریدیں۔ اسے بہن کہتے ہیں۔ بہن اگر شادی کے موقع پر کوئی 200 روپے کا بہترین دوپٹہ تم نے دے دیا تو پوری زندگی اس لیے نہیں زیادہ اوڑھتی ہے امانت کے طور پر کہ یہ میرے بھائی کی نشانی ہے۔ اسے بہن کہتے ہیں۔ بہن کے پیار کو سمجھو، بیوی سے بھی پیار کرو، جیسا کہ قرآن نے فرمایا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، تم اس کے لیے لباس ہو اور بیویاں تمہارے لیے لباس ہے۔ پیار کرو، مگر اتنا نہیں کہ بہن کو بھلا دو، اتنا نہیں کہ ماں کو بھلا دو، اتنا نہیں کہ بھائی کو بھلا دو۔ بیوی کا بھی حق ہے کیونکہ اس نے بھی باپ چھوڑا ہے، بھائی چھوڑا ہے تمہاری بیوی بننے کے لیے۔ المختصر سیدہ سغرا بی بی نے کہا ابا حضور مجھے مٹی لا کر دروازے پر رکھنے دو۔ سغرا بی بی نے اپنے مبارک ہاتھوں سے مٹی لا کر رکھا۔ اللہ نعرے رسالت، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، شہزادہ اللہ اللہ۔ اس باپ نے فرمایا تھا بیٹی یہ کیا کر رہی ہو؟ عرض کیا ابا حضور میں چاہتی ہوں میرا بھائی علی اکبر جب دروازے سے باہر قدم رکھے تو اس مٹی پر پہلا قدم رکھے۔ کہا پھر کیا ہوگا؟ کہا اس مٹی میں میرے اکبر کے قدم کے نشان آ جائیں گے۔ بیٹی سغرا یہ سب کس لیے؟ عرض کیا ابا حضور آپ مدینہ چھوڑ کر جا رہے ہیں، بھائی اکبر بھی جا رہا ہے، مکہ بھی چھوڑ دیں گے، کربلا جائیں گے، کیا پتا واپس آئے یا نہ آئے، مگر مدینہ کی گلیوں میں جب کوئی جوان بہن اپنے جوان بھائی پر پیار اٹھائے اور جوان بھائی اپنی جوان بہن پر شفقت کی ہاتھ رکھے، اس وقت مجھے علی اکبر
قدم کو دیکھ کر کلیجہ کو ٹھنڈک پہنچا دوں گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوب حضرت۔ یہ ہے جناب صدرہ، اور اسے بہن کہتے ہیں المختصر۔ یہ روناری قافلہ بڑے اخلاص و نماز کی تصویر بنے، درود و سلام پڑھتا ہوا، اللہ کا ذکر کرتا ہوا مکہ المکرمہ کے جانب بڑھا۔ مکہ المکرمہ میں جب پہنچا تو 10 رمضان المبارک میں پہلا خط اور ایک بھارت جگلے خطوط آتے رہے، جیسا کہ آپ نے سنا 150 سے زیادہ عرضیاں اور درجنوں سے زیادہ قاصد کوفہ والوں نے، ان غداروں نے بھیجا اور واسطہ بھی دیا، جیسا کہ آپ نے سنا۔ اگر ایسے موقع پر یقیناً امام عالی مقام نہ جاتے تو رہتے دنیا تک شاید امام عالی مقام پر لوگ الزام لگاتے۔ امام مسلم کو بھیجا، امام مسلم بھی کوفہ میں شہید ہوئے، ان کے 2 بچے تھے حضرت ابراہیم و محمد، وہ بھی شہید ہوئے۔ ادھر امام عالی مقام 3 ذی الحجہ ہے، قربانی کا مہینہ ذی الحجہ، 3 ذی الحجہ کی تاریخ ہے۔ اس تاریخ میں امام عالی مقام نے رخت سفر باندھا۔ عبداللہ بن زبیر، حضرت جابر، عبداللہ بن عمر سبھی حاضر ہیں۔ عرض کیا یا حسین آپ نہ جائیں، کوفے بڑے دغاباز ہوتے ہیں، خطوط صحیح ہیں، قاصد صحیح ہیں، ان کا دل یقیناً آپ کی طرف ہوگا، مگر کب پھر جائے کوفی معلوم نہیں، اس لیے آپ نہ جائیں، جو کچھ ہونا ہے یہی ہوگا۔ امام علی مقام نے فرمایا اے میرے ساتھیو، تم کہتے ہو وہ صحیح ہے، مگر میں نے سنا ہے یزید اس طواف کعبہ کے درمیان یعنی حج کے موقع پر طواف میں تقریباً 70 جاسوس کو صرف مجھے قتل کرنے کے لیے بھیجا ہے، کہیں ایسا نہ ہو ان جاسوسوں کی نظر طواف کعبہ کے وقت مجھ پر پڑے اور میرے خون سے حرم کعبہ کی مٹی خاک آلود ہو جائے، خون آلود ہو جائے۔ اس لیے اے میرے ساتھیوں مجھے جانا ضرور ہے۔ رخت سفر باندھا، اللہ اللہ دیکھو اور محبت کی نگاہ سے دیکھو، جا رہا ہے۔ میں نے پوچھا آقا حسین آپ تنہا نہیں جا رہے ہیں، بچوں کو ساتھ لے کے جا رہے ہیں، اونو محمد 8-9 سال انہیں ساتھ لے کے جا رہے ہیں، جوان علی اکبر انہیں ساتھ لے کے جا رہے ہیں، جناب قاسم انہیں ساتھ لے کر جا رہے ہیں۔ میں نے پوچھا آقا حسین یہ نورانی قافلہ کو ساتھ لے جانے کا کیا مقصد ہے؟ پھر وہی سخاوت والی بات آئی۔ آقا حسین نے جواب دیا ہماری زندگی کا، اہل بیت کی زندگی کا ہر باب سخاوت سے پورا ہے، ہر بات میں سخاوت۔ ہم قرآن دینے پہ آئے تو 30 پارے، روزہ دینے پر آئے تو 30 روزے، غریبوں کو کھلانے پر آئے تو خود میں پیٹ میں پتھر باندھ لیا، بھوکوں کے بھوک مٹاتے پہ نظر آئے۔ ہمارا ہر باب سخاوت سے پھل ہے۔ اگر میں تنہا کربلا جا کر شہید ہو جاؤں اور داستان حسین میں، سوانح حسین میں میری شہادت لکھا جائے تو تنہا حسین کی ہوگی۔ اس لیے اونو محمد تو بھی چل، علی اصغر تو بھی چل، علی اکبر تو بھی چل، اے قاسم تو بھی چل، بھائی عباس رمضان تو بھی چل، تاکہ یہ سب کے خون سے اسلام کو زندہ کر کے رہتی دنیا تک بتا دوں گا کہ اہل بیت کی ضرورت اسلام کو بھی ہے، مسلمان کو بھی ہے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، جشن شہید کربلا، عظمت حضرت امام علی مقام نے رخت سفر باندھا، نورانی قافلہ، لکھتے 72 نفوس قدسیہ کی یہ چھوٹی سی جماعت کربلا کی طرف روانہ ہوئی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت کی گونجیں بلند کرتا ہوا، ذکر و اذکار کی آوازیں بلند کرتا ہوا، اخلاص و نماز کی تصویر بنے، بڑے عاجزی و انکساری کے ساتھ یہ قافلہ آگے بڑھتا رہا، آگے بڑھتا رہا۔ میں نے پوچھا آقا حسین حج پڑھ لیتے؟ آقا حسین کے اس سفر نے جواب دیا پوری دنیا اپنی عزت کو بنانے کے لیے خانہ کعبہ میں آتے ہیں، مگر آج علی کا لال کعبہ کی عزت کو بچانے کے لیے کربلا
عصمت کو بچانے کے لیے کعبہ چھوڑ کر اسی مہینے میں جس مہینے میں دور و دراز سے لوگ کعبۃ اللہ پر حج پڑھنے کے لیے طواف کعبہ کے لیے آتے ہیں، یہ قافلہ چلتا رہا، ایک مقام صفا ہے وہاں جا کر پہنچا۔ حالانکہ یہاں بھی تاریخوں میں بہت سارے نام آئے ہیں، الگ الگ نام آئے ہیں، ہو سکتا ہے یہاں کوئی اور ملا ہو، وہاں کوئی اور ملا ہو، اس تاریخ نگاروں نے انہوں کا نام لیا انہوں کا نہیں، دوسرے تاریخ نگاروں نے اس کا نام لیا انہوں کا نہیں لیا، ایسا ہی۔ مگر مجھ تک جو بات پہنچی ہے وہ بتاتا ہوں۔ مقام صفا میں فرزدق صاحب نام کا ایک عاشق اہل بیت ملا، امام عالی مقام کے قریب آیا، اپنی سواری سے اترا، وہ کوفہ سے آ رہا تھا، اور آنے کے بعد امام عالی مقام کے قدم کا بوسہ دیا، ہاتھ چوما، عرض کیا آقا کہاں جا رہے ہیں؟ فرمایا کوفہ جا رہا ہوں۔ فرزدق صاحب نے کہا آقا ارادہ منتقل کر دیجئے۔ کہا کیا بات ہے؟ کہا اہل کوفہ کا دل تو آپ کے ساتھ ہے مگر تلوار بنی امیہ کے ساتھ ہے، یزید کے ساتھ ہے، آپ ترک کریں۔ اللہ اکبر۔ آقا حسین نے جواب دیا حق و باطل کے خاطر جو قدم آگے بڑھ گئے ہیں وہ قدم پیچھے ہٹا کر علی کے خون کو اب حسین دھبا نہ لگائے گا۔ سفر آگے بڑھتا رہا بڑھتا رہا، راستے میں طلحہ بن ادی ملا، اور طلحہ بن ادی نے بھی اپنی سواری سے اتر کر آقا حسین کے دست مبارک کو چوما اور چوم کر عرض کیا آقا کہاں جا رہے ہیں؟ فرمایا کوفہ جا رہا ہوں۔ طلحہ بن ادی نے کہا ہاتھ جوڑ کر آقا حسین نہ جائے، وہاں آپ کے لیے خطرہ ہے، یہ کوفی دغاباز ہے، خون کے ایک ایک قطرہ آپ کی محبت میں بہانے کو جو تیار ہے کل وہی گھر میں چھپ جائیں گے، کل وہی آپ کے خون کے پیاسے ہو جائیں گے، آقا نہ جائے۔ امام علی مقام نے کہا تمہارے مشورے کا شکریہ۔ طلحہ بن ادی نے کہا آقا اگر آپ جانا ہی چاہتے ہیں تو تھوڑی دیر کے لیے میرے ساتھ رک جائیں، اور قریب ہی میں ایک آبادی ہے، ہمارے کٹنب والے، ہمارے خاندان والے، ہمارے قبیلے والے بہت سارے لوگ رہتے ہیں، ہماری وہاں ایک عزت ہے، ہمارا وہاں ایک مقام ہے، میں اشارہ کروں گا آنے واحد میں 20,000 کی لشکر جرار میں اپنے قبیلے سے نکال کر جوان کو آپ کے ساتھ دے دوں گا، آپ کے بازو کی طاقت بڑھ جائے گی۔ اللہ اللہ۔ امام علی مقام نے فرمایا اے طلحہ بن ادی تمہاری محبت مجھے قبول ہے مگر میں لشکر لے کر میں کوفہ نہیں جاؤں گا، کیونکہ دنیا یہ کہے گی کہ لشکر لے کر حسین لڑنے آیا ہے، حسین لڑنے نہیں، نانا کا دین جان دے کر بچانے جا رہا ہے۔ درود پاک اللہم صلی صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ انظر حالنا اسما قالنا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علیہ وسلم۔ اللہ اللہ۔ یہ قافلہ اور آگے بڑھتا رہا، جب مقام ثعلبہ پر پہنچا تو وہاں بکر اسدی نام کا ایک عاشق اہل بیت اور ملاقات ہوتی ہے جو کوفہ ہی کے راستے سے آ رہا تھا۔ حسین اعظم کی بارگاہ میں 10 ہاتھ چوم کر دست بوسی کر کے عرض کیا آقا حسین کہاں جا رہے ہیں؟ فرمایا کوفہ جا رہا ہوں۔ آقا حسین ارادہ ترک کر دیجئے، مقام قادسیہ میں نے اپنے نگاہوں سے دیکھا ہے کہ ابن زیاد نے امر سعد کی سالاری میں 22,000 کے لشکر جرار کو فقط اور فقط آپ کے سر کے لیے بھیجا ہے، آپ کو قتل شہید کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ امام علی مقام نے ارشاد فرمایا اے بکر اسدی تمہارے بھی مشورے کو میں سلام کرتا ہوں مگر نہیں، یہاں سے اب قدم پیچھے ہٹا کر فاطمہ کے دودھ کو تھپا نہیں لگانا چاہتا ہوں، علی کی شجاعت کو تھپا نہیں لگانا چاہتا ہوں، جو حق و باطل کے لیے قدم آگے بڑھ گئے ہیں حسین کے قدم اب پیچھے نہیں ہٹ سکتے۔ اگر اسلام کو بچانے کے لیے علی اصغر کے حکم پر تیر کھانا پڑے تو حسین برداشت کر لے گا، علی اکبر کی چبانی لٹانی پڑے حسین برداشت کر لے گا، خود کٹنا پڑے حسین صبر کر لے گا، مگر واپس جا کر اسلام جو اللہ کا پسندیدہ دین ہے یزید کے ہاتھوں پامال ہونے نہیں دے گا۔ میں کٹ جاؤں گا مگر رات دنیا تک میرا عاشق پردہ رہے گا۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے،
ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد جو ایک قدم آگے بڑھایا امام علی مقام نے کیا دیکھا 1000 کی لشکر لے کر ایک کوئی سالار قافلہ آ رہا ہے قریب سے قریب تر ہوا وہ کوئی اور نہیں جناب حضرت حر تھے یزیدی لشکر کی جانب سے وہ سالار قافلہ بن کر 1000 کا فوجی دستہ لے کر کیا کرنے آئے تھے جناب حسین ان کے قافلہ والوں کو گھیر کر گرفتار کرنے یا شہید کرنے کے موڈ میں آئے تھے اسی لیے بھیجا گیا تھا جناب حر قریب آیا دست بوستی کی عرض کیا آقا حسین کہاں جا رہے ہیں فرمایا کوفہ آقا میں آپ کو پکڑنے آیا آقا امر سعد نے مجھے آپ کی گرفتاری کے لیے بھیجا ہے آقا حسین نے فرمایا پھر تمہارا کیا ارادہ ہے کہا آقا حسین وہ دن نہ لائے کہ اہل بیت کا خاندان میرے ہاتھوں گرفتار ہو آقا حسین آپ کسی طرف سے نکل جائیں میری فوج جو 1000 کی میرے ساتھ ہے میں اشارہ کروں گا راستہ نہ روکیں گے ابھی گفتگو چل ہی رہی تھی یکایک ظہر کا ٹائم ہو گیا جناب علی اکبر نے ظہر کی اذان کی آواز بلند کر دی ہر جگہ نماز پڑھ کے اذانیں دے کر اہل بیت کا گھرانہ رابطی دنیا کو یہ دعوت دے دیا کہ اہل بیت کے گھرانے کو بھوکا کر پایا جا سکتا ہے پیاس سے پلپلایا جا سکتا ہے مگر آواز کی گونجیں روکی نہیں جا سکتی علی اکبر نے آواز بلند کی صفحے لگ گئی امام علی مقام نے فرمایا حر ظہر کا ٹائم ہو چکا ہے جماعت کھڑی ہونے جا رہی ہے بتا میرے پیچھے پڑے گا کہ اکیلا پڑے گا جناب حر سوچنے میں لگ گئے اگر اقتدا کی مقتدی بنے تو مقتدی ہونے کا حق ادا کرنا پڑے گا اور اگر اکیلا پڑھے تو امام برحق نماز پڑھا رہا ہے اکیلے نماز ہوگی نہیں اتنے میں جناب حسین نے اللہ اکبر کہہ کے تکبیر باندھ دی آپ کے جانثاروں نے اور اولادوں نے بھی تکبیر باندھ دی اور نماز چالو ہو گئی اتنے میں حر کے عشق نے فیصلہ کیا جو ہوگا وہ دیکھا جائے گا مگر امام کے پیچھے نماز پڑھنے کو مل رہی ہے اسے ترک نہ کیا جائے ابھی امام رکوع میں پہنچنے ہی نہ پائے تھے کہ حضرت حر آ کر جماعت میں شامل ہو جاتے ہیں 4 رکعت کی ظہر نماز پڑھ کر اللہ اللہ یہ حر اہل دنیا ذرا دیکھو ایک وقت کی نماز حسین کے پیچھے پڑھ رہے ہیں تو اس کا حق گردن کٹا کر دل دے رہے ہیں اندازہ لگاؤ جناب حر نے نماز پڑھ لی اتنے میں عمر و سعد نے ایک قاصد کو ایک خط دے کر اور بھیجا اور کہا اے حر میں تجھے صلح کرانے نہیں بھیجا ہوں چہرہ دیکھنے نہیں بھیجا گرفتار کر کے لاؤ حضرت حر نے چٹھی دکھائی امام علی مقام یہ چٹھی ملی ہے امام علی مقام نے فرمایا پھر تو کیا کہہ رہا ہے کہا مجھ سے نہیں ہو پائے گا آپ اپنا قافلہ آگے بڑھائیں امام علی مقام نے قافلہ آگے بڑھایا پیچھے پیچھے جناب حر کا قافلہ مگر ایک شام ہو گئی رات کی سیاہی چھائی امام علی مقام فرماتے ہیں میرا قافلہ چلتا رہا حر کا بھی قافلہ چلتا رہا ایک میں دیکھا کدھر جا رہا ہوں کدھر نہیں جا رہا ہوں پتا نہیں جب صبح کی سفیدی نمودار ہونے کے قریب آئی بھور کا ٹائم ہوا میرے گھوڑے کا ٹانک ایک میدان میں جا کر دھس جاتا ہے جہاں کوئی پانی نہیں کوئی جھاڑ نہیں ایسے مکان جس مکان کو دنیا نینوا کہتی تھی نینوا کی دھرتی پر آپ نے پوچھا ہے لوگوں یہ کون سی جگہ ہے کہا اسے نینوا کہتے ہیں کہا اس کا نام اور کچھ بھی ہے کہا اس کا نام کربلا ہے امام حسین نے فرمایا بس یہی میری شہادت گاہ ہے اتارو قافلہ کو خیمہ لگایا گیا 2 محرم الحرام کو کربلا پہنچے امام پاک کا یہ نورالی قافلہ
22,000 کا لشکر جرار. اللہ اللہ. میں نے سوچا یہ کیا بات ہے، 72 بچے ہیں، عورتیں ہیں، بوڑھے ہیں، اس میں 72 کے سامنے کتنا بزدل ہے ابن زیاد. 72 کے سامنے 72 بھیجتا، 140 بھیجتا، 200 بھیجتا، 500 بھیجتا، 1000 بھیجتا. نہیں، مسلح سرداروں کو 22,000 کی تعداد میں بھیجا. 22,000. گویا ان کی اتنی تعداد میں فوج بھیجنا یہ بتاتا ہے کہ یزیدی جو ہوتا ہے وہ بزدل ہوتا ہے، اور حسینی جو ہوتا ہے وہ شیر ہوتا ہے. اس لیے تو اتنے کم کی تعداد میں اتنا بھیجا. 2 محرم الحرام عمر و سعد نے قاصد بھیجا، آپ آ رہے ہیں، میں آؤں. امام علی مقام نے فرمایا تم آؤ. خیمے میں آئے، تنہائی میں بات ہوئی. حق کو باطل ایک طرف سراپا ہے، دوسری طرف حق ایک طرف سراپا حق و صداقت ہے، دوسری طرف باطل و بدبریت ہے، دوسری طرف ظلم و ستم ہے. باتیں ہو رہی ہے. عمر و سعد سے امام علی مقام نے فرمایا کچھ شرائط ہیں، وہ شرائط مان لو. ان شرطوں کو اتمام حجت کے لیے خود ابن زیاد سے مجھے بات کر دیا جائے یا مجھے مدینہ واپس لوٹا دیا جائے یا کسی ایریا کی طرف جو ہمارے چاہنے والے ہوں کوفہ میں اتار دیا جائے. عمر و سعد نے کہا یہ کوئی شرط اسی وقت قبول ہوگی جب تک بیعت کی یزید کی بیعت قبول نہ کی جائے. امام علی مقام جلال میں آتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں اے عمر یہ تو کیا کہہ رہا ہے؟ حسین یزید کے ہاتھ پر اگر بیعت کرنا ہوتا تو نانا مصطفیٰ کا مدینہ نہ چھوڑا ہوتا، مکہ المکرمہ میں حرم کعبہ کی دھرتی نہ چھوڑا ہوتا، کربلا کے اس تختے ہوئے ریت میں نہ آیا ہوتا. ہمارا ساتھ آج بھی حسین کا انکار ہے، کل بھی انکار ہے کہ حسین ہاتھ نہ دے گا یزید کو. نہیں، حسین سے ہاتھ کو امید نہ رکھنا. عمر و سعد نے پکارا تو پھر بات بن نہ پائے گی. ایک کے بعد دیگر مشورہ ہوتا رہا. جب 7 محرم الحرام تک بات طے نہ ہو پائی، امام عالی مقام نے آخری بار عمر و سعد کے سامنے تقریر کر کے ارشاد فرمایا اے یزیدیو بتاؤ، اے کوفیو بتاؤ، خطوط پر خطوط بھیج کر ہم کو بلائے کہ خون کا آخری قطرہ ہم بہا دیں گے مگر آپ پر آنچ نہیں آنے دیں گے، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے. اے یزیدیو ذرا بتاؤ، اے کوفیو ذرا بتاؤ، تم بھی نماز پڑھتے ہو، میرے خیمے میں بھی نماز ہوتی ہے، مگر جب نماز میں آخری رکعت میں تشہد پڑھتے ہو تو اس کے بعد پھر درود پڑھتے ہو کہ نہیں؟ جب درود پڑھتے ہو تو درود کے الفاظ کیا ہیں؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. بتاؤ محمد تک تو ہمارے اور تمہارے نبی پر درود پڑھتے ہو مگر وعلی آل محمد کہہ کر مجھ سے پہلے تم کسی پر درود نہیں پڑھ سکتے. حسین پر درود پڑھ کر اپنی نماز قبول کروانے کی امید رکھنے والوں اسی حسین کے خون کے پیاسے ہو گئے ہو. اللہ اللہ. مگر اس درد بھرے الفاظ کے ان یزیدیوں پر کچھ اثر نہ ہوا. ابن زیاد نے ایک حکم نامہ بھیجا عمر و سعد کے نام، اور وہ حکم نامہ تھا کہ حسین پر فرات کا پانی بند کر دیا. اللہ اللہ. 7 محرم الحرام کو فرات کا پانی بند کر دیا گیا. وہ یہ سوچتا تھا کہ جب پانی بند ہو جائے گا پیاس کی شدت سے تڑپ تڑپ کر یزید کی بیعت قبول کر لے گا، مگر اسے معلوم نہیں تھا کہ حق و صداقت کی راہ میں جب حق کا ماننے والا قدم آگے بڑھا دیتا ہے تو دنیا کی کوئی بھی طاقت آندھی بن کر آئے نہ اس آندھی کا وہ پرواہ کرتا ہے نہ اس طاقت کا وہ پرواہ کرتا ہے. وہ حق کا ساتھ رہتا ہے اور حق کا ساتھ دیتا ہے. امام علی مقام 7واں دن گیا.
8واں دن گیا، 9واں دن آخری رات ہوئی۔ اللہ اللہ، عمر و سعد نے پکار کر کہا تیار ہو جاؤ مقابلے کے لیے۔ سمر دل جوشن جو تھا یہ بڑا کمینہ تھا، اس کو چھپکلی جیسا کہو، چھپکل جیسا کہو تو کا معنی رکھتا ہے، بڑا تیور بدلنے والا تھا، رنگ بدلنے والا تھا۔ کہا عمر صاحب حسین ایک دن کی مہلت مانگتا ہے، دے دو، ابھی 2 دن پیاسا ہے، 7 8 9 اور پیاسا رہنے دو ان کو، تاکہ یہ اور کمزور ہو جائے، تاکہ اور بھوک سے نڈال ہو جائے، ورنہ مجھے معلوم ہے حسین ابن علی اور عباس ابن علی کا تم مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اللہ اللہ، کہا ٹھیک ہے تمہارا مشورہ، اور حسین کی خواہش پوری ہو جائے۔ 10ویں رات ہے، جیسا کہ مولانا نے بتایا 10ویں رات بڑی مبارک رات ہے، کربلا کے بعد بھی مبارک رات ہے، اور کربلا کا واقعہ ہونے سے پہلے بھی عاشورہ کی رات بہت مبارک رات ہے۔ کربلا کے بعد اور مبارک، مگر کربلا سے پہلے بھی اس رات میں کافی عبادتوں کا حکم آیا ہے، وہ عاشورہ کی رات۔ اللہ اکبر، آخری رات ہے۔ امام عالی مقام نے آخری رات میں اپنے جانثاروں کو بلا کر کہا تھا، اے میرے جانثاروں، اب کل جو ہونا ہے وہ تم کو معلوم ہے، تمہیں اجازت ہے۔ اے مسلم بن اوجسا، اے حبیب بن مظاہر، آؤ قریب آؤ، تم سب کے سب مدینہ سے لے کر مکہ تک، مکہ سے لے کر کربل تک جو تم نے دوستی نبھائی، شکریہ۔ کل میری وجہ سے کسی کا گھر یتیم، بچے یتیم ہو جائے، کسی کی بیوی، درود پاک پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ کسی کی بیوی بیوہ ہو جائے میں نہیں چاہتا۔ تم لوگ رات کے اندھیرے میں جہاں چاہو نکل جاؤ اور اپنی جان بچا لو۔ دیکھا کوئی ٹس سے مس نہیں ہو رہا، سب بیٹھے ہوئے ہیں۔ امام عالی مقام نے فرمایا، عباس علمدار، عرض کیا جی بھائی جان۔ کہا چراغ کی روشنی میں شاید شرم آتی ہے، چراغ کی لو کو بجھا دو۔ بجھا دیے، اندھیرا ہو گیا، تھوڑی دیر سکوت طاری رہی۔ فرمایا عباس اب چراغ جلاؤ۔ جب چراغ روشن ہوا تو کیا دیکھتے ہیں، پہلے جیسے بیٹھے تھے اب بھی ویسے بیٹھے ہیں۔ حسین نے فرمایا، اے مسلم بن اوجسا، اے حبیب بن مظاہر، اے میرے ساتھیوں، اندھیرا کر دیا تھا، نکلے نہیں۔ ایک ایک جانثاروں نے جواب دیا تھا کہ حسین ہم آپ کی محبت میں نہ اجالے کا محتاج ہیں نہ اندھیرے کا محتاج ہیں۔ آقا حسین آپ اجالا اندھیرا کا کھیل کر کے اپنے قدموں سے ہمیں ہٹا نہیں سکتے۔ آقا جنت تو آپ کے نانا کے در سے آپ نے وعدہ کیا مل ہی جائے گی، ہم صرف کربلا میں جنت پانے کے لیے نہیں آئے ہیں، آقا حسین آپ کی قدموں میں جان دے کر شہادت کی نعمت لینے آئے ہیں۔ مسلم بن اوجسا نے کہا تلوار سے میری گردن اڑ جائے گی، تڑپ کر آقا حسین آپ کے قدموں میں جان دے دوں گا، قیامت تک اسی بات پر ناز کرتا رہوں گا۔ اللہ اللہ، حبیب اجمی نے کہا جن کی عمر 65 سے 70 سال، یہ آقا حسین کے پکا دوست۔ اور کیسا دوست؟ یہ لوگ خود دوست ہوئے تھے، بعد میں نبی نے خود ان کی دوستی جمائی تھی۔ بتا دوں، شاید بات یہی پوری ہو جائے، مگر ضرورت ہے اس بات کی، خالی واقعہ کربلا نہ سنو۔ دوست، آج میرے نوجوان بھی دوستی کرتے ہیں، تم اپنی دوستی بھی دیکھو اور کربلا میں اس دوست کو بھی دیکھو۔ اللہ اللہ، حبیب بن مظاہر یہ کون؟ یہ وہی بچہ ہے کہ صحابہ کرام کے ساتھ رسول کونین مدینے کی گلیوں میں جا رہے تھے،
تو ایک دن کیا دیکھا، رسول کونین نے اس بچے کو تمام بچوں میں سے چن کر اٹھا کر گود میں لیا اور سینے تک لا کر چوم لیا، چوما۔ صحابہ کرام نے اس طرز عمل مصطفیٰ کو دیکھا، عرض کیا آقا اتنے بچے میں اتنی محبت کا یہ بچہ ہی حقدار کیوں؟ نبی نے فرمایا اس بچے کو شاید تم نے نہیں پہچانا، یہ وہ بچہ ہے جس کو میں نے دیکھا جب حسین میرا چلتا تھا تو ان کے قدم کے نشان جہاں پڑتے تھے وہاں کی مٹی اٹھا کر اپنے سر پہ بھی لیتا تھا، اپنے ہونٹوں پہ بھی لگاتا تھا۔ مجھے اس بچے سے پیار ہے۔ اور ایک دفعہ کی بات ہے کہ آقا حسین آگوں سے نبوت میں کھیل رہے ہیں، یہ بچہ اس محفل میں بیٹھا ہے۔ ایک صحابی رسول نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مجھے اس بچے سے شکایت ہے۔ نبی نے فرمایا دوسری بات کے مطابق کیوں؟ کہا یہ بچہ آپ کے نماز حسین کا قدم جہاں پڑتا ہے وہاں کی مٹی اٹھا اٹھا کر چومتا ہے، معاملہ کیا ہے؟ نبی نے فرمایا اے بچہ کھڑے ہو جاؤ، ایسا تم کیوں کرتے ہو؟ تو اس بچے نے جواب دیا تھا، یا رسول اللہ پورا مدینہ حسین سے پیار کرتا ہے مگر میں حبیب حسین سے عشق کرتا ہوں، عشق کرتا ہوں۔ اسی لیے تب نبی نے اس بھرے مجمع میں سے اس بچے کو بلایا تھا اور کہا میرے قریب آؤ، اور قریب آؤ، اور قریب آؤ۔ قریب سے قریب جب ہوئے حسین کا ہاتھ لیا اور حبیب ابن مظاہر کے ہاتھ میں دے کر ہاتھ رکھ کر ارشاد فرمایا، اے حبیب جا تیرا ہاتھ حسین کے ہاتھ پر دے کر تجھ کو پوری زندگی کا دوست بنا دیا ہے۔ دوست، اب یہی دوست کربلا کی دھرتی پر 65 یا 70 سال کی عمر کے قریب بڑھاپے کی منزل پر گھٹنے کام نہیں دے رہے ہیں، بازو کی طاقت کم ہو گئی ہے، اللہ اللہ، سینے میں حوصلہ کم ہو گیا ہے، کمر ٹیڑھی ہونے کے قریب ہو گئی ہے، مگر ایک دوست پر جب مصیبت دیکھا تو حبیب بن مظاہر نے کہا، آقا حسین ہم آخری گھڑی آپ کو چھوڑ کر نہیں جائیں گے، ہم کب جائیں گے مگر آپ کو چھوڑ کر نہیں جائیں گے۔ امام علی مقام نے فرمایا اگر تم لوگوں کا اٹل فیصلہ ہے تو جاؤ اپنے اپنے خیموں میں، ہماری زندگی اور خدا کی بندگی کی یہ آخری رات ہے، جاؤ تلاوت کرو، جاؤ نماز پڑھو۔ مورخین لکھتے ہیں اس آخری رات میں کل کا سارا تماشا، جو کچھ ہونا تھا، کل کا سارا منظر نگاہوں کے سامنے، اس کے باوجود قرآن کی تلاوت کی آواز خیمے سے آ رہی ہے، اللہ اللہ، ہر خیمے سے قرآن کی تلاوت کی آواز اور تسبیحات کی آواز آ رہی ہے۔ جب صبح کی سفیدی نمودار ہونے کے قریب ہوئی، امام علی مقام خیمے سے اٹھے، فرمایا علی اکبر، عرض کیا ابا حضور، کہا تھا میدان کا مناظرہ کر کے آؤ، معائنہ کر کے آؤ، دیکھ کر آؤ۔ امام علی اکبر میدان میں ادھر ادھر پہنچے، ادھر بھی گئے، ادھر بھی گئے، ادھر بھی گئے، واپس آئے، اللہ اللہ۔ امام علی مقام کی بارگاہ میں جب علی اکبر پہنچے، علی اکبر نے سے امام علی مقام نے فرمایا، اے علی اکبر کیا میدان کو دیکھا؟ عرض کیا ابا حضور ہاں دیکھا۔ کہا کیا کچھ دیکھا؟ عرض کیا ابا حضور کچھ نہیں دیکھا، ہاں بیچ میدان میں ایک بوڑھی عورت کو دیکھا جس کے بدن کا کوئی حصہ نظر نہیں، کپڑا سے ڈھکا ہوا نظر آیا، میں نہیں دیکھا وہ کون ہے، مگر اتنا دیکھا کہ وہاں کی مٹی کو وہ جھاڑو لگا رہی تھی، اپنے آنچل سے صاف کر رہی تھی، اتنا سننا تھا۔ حسین کی آنکھیں برسنے لگی، علی اکبر کی نگاہ اٹھی، عرض کیا ابا حضور آنکھوں میں آنسو، معاملہ کیا ہے؟ اس حسین نے جواب دیا تھا، علی اکبر بیٹا اکبر، جس عورت کو بیچ میدان میں تو نے آنچل سے جھاڑو لگاتے دیکھا وہ کوئی اور عورت نہیں، تیری دادی میری ماں فاطمہ ہے۔ اللہ اکبر۔ فجر کا وقت ہوا، امام علی مقام نے فرمایا، علی اکبر
فجر کی اذان دو، فجر کی اذان ہوئی، جماعت ہوئی، امام عالی مقام خیمے سے باہر آئے، آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی، آواز آئی ہی، حسین سنبھل جا، مجھے خدا نے بھیجا ہے، یعنی موت نے پکار کر کہا مجھے خدا نے بھیجا ہے۔ حسین نے متانت سے جواب دیا آجا، مجھے مصطفیٰ نے بھیجا ہے۔ موت نے کہا حسین میرا نام قضا ہے، قضا۔ حسین نے فرمایا اے موت قضا بن کے آجا، میرا باپ مرتضی ہے، مرتضی۔ موت نے کہا میں تقدیر ہوں، تقدیر۔ حسین نے فرمایا آجا میں شبیر ہوں، شبیر۔ اور مختصر عقل و دل سے یہی باتیں اور فیصلہ ہو رہا تھا، ایک امر و سعد کی جانب سے آواز آئی حسین کیا بیعت کے لیے سوچ رہے ہو؟ کیا یزید کے ہاتھ پر ہاتھ دینا ہے؟ امام عالی مقام اس بولی کو سن کر تڑپ گئے، پھر ایک پرزوردار تقریر فرمائی اور اپنے آنے کا سبب بتایا اور ان کے بلانے کا بھی پوچھا، اور پوری تقریر میں بھی نہیں، جیسا کہ میں نے پیچھے سمجھایا، پوری تقریر پورے یزیدیوں میں لرزہ بردان ہو گیا، سب خاموش ہو گئے، کسی میں ہمت نہیں تھی کہ امام عالی مقام کو جواب دے۔ یکایک اس خاموشی کو توڑتے ہوئے عمر و سعد نے کہا اے حسین کچھ تو مانا جائے گا، یا تو مقابلے کے لیے تیار ہو جاؤ یا تو پھر ہاتھ بیعت کے لیے تیار ہو جاؤ۔ امام عالی مقام اور قریب ہوئے، ایک پرزور تقریر اور فرمائی۔ اس تقریر میں یزیدی لشکر کی جانب حر جناب حر ابھی تھے۔ اس تقریر میں دیکھا جناب حر کبھی نگاہ اٹھا کر حسین کو دیکھتے ہیں، کبھی نگاہ نیچے کر لیتے ہیں، کبھی حسین کو دیکھتے ہیں، کبھی نیچے کر لیتے ہیں۔ شمر جلدوسن نے کہا اے حر بار بار حسین کو نگاہ اٹھا کر کیا دیکھتے ہو؟ اللہ اللہ۔ حضرت حر نے جواب دیا حضرت حسین کے چہرے سے فرشتے کی پاکیزگی اور معصومیت کے جلوے نظر آ رہے ہیں، میں اسے ہی دیکھ رہا ہوں۔ مصطفیٰ کا حسن نظر آ رہا ہے، میں اسے دیکھ رہا ہوں۔ تانا مارتے ہوئے کہا کیا حسینی فوج میں جانا ہے؟ کہا ہاں ارادہ ہے، تو کیا بھوکے رہنا ہے؟ اللہ اتنا سننا تھا، ایڑ لگائی، یزیدی لشکر کو چھوٹا۔ جناب حسین اعظم کی صف میں آ کر اعلان کر دیا اے لوگو سنو، اب حر وہ حر نہیں ہے جو یزید کا غلام ہے، اب حر حسین کا غلام بن گیا ہے۔ حسین اعظم کی بارگاہ میں جناب حر آ کر قدموں میں گر پڑے۔ حسین اعظم نے اٹھایا، سینے سے لگایا، فرمایا تمہارا نام تیری ماں نے کیا رکھا ہے؟ عرض کیا حر، کہا تمہیں معلوم ہے حر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پر عرض کرنے لگا یا رسول اللہ ہاں حر کا معنی آزاد کا ہوتا ہے۔ کہا تیری ماں نے تمہیں حر کا نام رکھ کر دنیا کے فکروں سے آزاد کیا ہے، اب میرے سینے سے لگ جا، میری غلامی اختیار، اہل بیت کی محبت اختیار کر کے اب تو جہنم کی آگ سے بھی آزاد ہو گیا ہے۔ اللہ اللہ۔ جب سینے سے جدا کیا جناب حر نے پھر ایک پردور تقریر جناب حسین کی جانب سے یزیدی لشکروں کو کیا اور یزیدی لشکروں سے کہا ارے نادانو، اگر معلوم ہوتا کہ اہل بیت کے گھرانے پر تم 3 دن تک پانی بند کر دو گے اور تالا بند کر دو گے، اس قدر ستاؤ گے، قسم خدا کی میں قافلہ لے کر گھیرنے کے لیے حسین اور ان کے قافلہ کو نہ گیا ہوتا۔ ذرا بتاؤ تو صحیح اے اہل کوفہ، حسین اعظم کی غلطی کیا ہے؟ تم نے بلایا ہے، وہ مہمان بن کر آئے ہیں، آجا آجا، اب بھی موقع ہے۔ جس طرح آقا حسین نے ہمیں سینے سے لگا کر آزاد کر دیا ہے تمہیں بھی معاف کر دیں گے، یہ میرا وعدہ ہے۔ حسین کے گھرانے میں کس چیز کی کمی ہے؟ دیکھو تو نبوت ان کے گھر کی ہے، شہادت ان کے گھر کی ہے، شجاعت ان کے گھر کی ہے، رسالت ان کے گھر کی ہے، سخاوت ان کے گھر کی ہے، صداقت ان کے گھر کی ہے، شجاعت ان کے گھر کی ہے۔ اور گنہگاروں کو بخشوا لینا یہ عادت ان کے گھر کی ہے۔
دو، آقا حسین نے جیسا مجھے معاف کر دیا ہے تمہیں بھی معاف کر دے گا۔ امام عالی مقام کا یہ غلام جب یہ تقریر کر کے خاموش ہوا، عمر و سعد نے پکارا، حر نیا غلام بن کر گیا ہے تم میں سے کوئی جو حر کی آواز کو بند کرے؟ سالم نام کا ایک سوار گھوڑا دوڑاتا ہوا میدان میں آیا، حر کی طاقت کو جانتا تھا، مگر سالم بھی بڑا سوار تھا یزیدی لشکر میں۔ وہ سالم نام کا ظالم سینہ تان کر آیا اور کہنے لگا حر مقابلے پر آؤ۔ جناب حر نے فرمایا چل جا، تو یزیدی کتا ہے، میں حسینی شیر ہوں، اور شیر کا مقابلہ کتوں اور کیڑوں سے نہیں ہوا کرتا ہے۔ تم غلام ہو، میں آزاد ہوں، اس دنیا میں بھی اور آزاد ہوں آخرت میں بھی نارے جہنم سے۔ میرے آقا حسین نے آزاد کر دیا ہے، تیرے ساتھ یہ مقابلہ کیسا؟ اے سالم جا، سالار قافلہ عمر سے کہو کہ عمر آئے میرے مقابلے کے لیے۔ اللہ اللہ، سالم نے کہا نہیں، پہلے مجھ سے مقابلہ کرو۔ جناب حر جوش شہادت میں سالم کے پاس پہنچتا ہے، ابھی وار وہ اٹھانا ہی چاہتا تھا کہ حضرت حر نے ایسا وار کیا کہ ایک ہی وار میں سالم کی لاش زمین پر تڑپنے لگی، اور پھر ایک پرزور تقریر فرمایا ہے کوئی، اور دعوت دینے لگا مقابلے کے لیے۔ کسی یزیدی میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ حر بن ریائی کا سامنا کر سکے۔ یہ قائد جناب حر بن ریائی نے شوق شہادت میں کہ میرا حسین خیمے سے دیکھے کہ ایک دن پیچھے نماز پڑھنے والا مقتدی ہونے کا کیسا حق ادا کر رہا ہے، یزیدی فوج میں جا کر جدھر گھستا تھا، کبھی میں منا کی جانب تو ادھر لاشوں کا ڈھیر، کبھی میں سرا کی جانب ادھر لاشوں کا ڈھیر۔ ہمارے ساتھ نے پکارا اے میرے ساتھیوں، تمہیں معلوم نہیں ہے حر کی طاقت کا جب جانتے ہو تو تم لوگ بزدلی سے کام کیوں لیتے ہو؟ یہ پیار کی تیروں کا حملہ کرو، یہ پیار کی نیزوں کا حملہ کرو، حملے پر حملے کھا کر جب تک حملے پر حملہ نہ کھائے حر نہ ہوگا۔ المختصر ایک بار ہی حملے پہ حملہ ہوا، جناب حر گھوڑے پہ سے نیچے اتر آئے۔ عمر و سعد نے پکارا حسین اپنے نئے غلام کی لاش لے کے جاؤ۔ امام علی مقام دوڑ کر پہنچے جناب حر کے پاس، ابھی روح نکلی نہیں تھی، آنکھیں ہیں جو کھل رہی تھی بند ہو رہی تھی۔ جب جناب امام علی مقام کے قدموں میں آنکھ سر رکھ کر دیکھا اور دیکھ کر عرض کیا آقا حسین مقتدی ہونے کا حق ادا کر دیا حر نے۔ اللہ اللہ، قربان جاؤ۔ جناب حسین نے حر کی لاش کو خیمے کی طرف لایا، ابھی لا کر وہ چاہتے تھے کہ میدان میں میں جاؤں، دوسرا غلام کھڑا ہو گیا مسلم بن جیسا، اور وہی حبیب نام کا حبیب بن مظاہر وہ بھی کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا آقا حسین مجھے جانے کی اجازت دیجیے، میں جا رہا ہوں۔ اللہ اللہ، آقا حسین نے ارشاد فرمایا اے میرے دوست، پوری زندگی تو نے دوستی کا حق ادا کر دیا ہے، اب اس دوستی کو میں آج کھونا نہیں چاہتا ہوں، کیونکہ وہاں موت کے سوا کوئی کچھ نہیں ہے اور تمہاری عمر بھی اس لائق نہیں ہے۔ اللہ اللہ، اس 65-70 سالہ دوست نے اپنے بازو کو اونچا کر کے کہا تھا آقا حسین مجھے آپ گھوڑے پر سوار کر دیں اور میرے ہاتھ میں آپ تلوار دے دیں، برکت ہو جائے گی، پھر دیکھیں کہ میری تلوار میں کتنی طاقت ہے۔ اللہ اللہ، ضد کیا، آقا حسین نے اپنے ہاتھوں سے سوار کیا اور سوار کر کے پھر تلوار دی۔ آقا حسین سے عرض کیا آقا حسین قریب آئیے، کہا کیا بات ہے؟ کہا اپنے پیر کا تلوا اٹھائیے، کہا کیا بات ہے؟ کہا جس قدموں کی مٹی کی وجہ سے مجھے یہ دوستی ملی تھی، آج میدان میں اسی قدموں کی مٹی چوم کر جانا چاہتا ہوں۔ چوما، میدان کارزار میں پہنچا اور میدان کارزار میں آقا حسین خیمے سے دیکھا تھا کہ 65-70 سالہ زندگی والا دوست نے جب یزیدی لشکر پر حملہ کیا تو ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، مورخین لکھتے ہیں 47
40 اور 47 آپ کے باسے میں 47 اور باجے نے کہا ہے 60 اور 67 کوفیوں کو فنار کیا، پھر ایک بار کے حملے سے گھوڑے کے نیچے آیا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اسے کہتے ہیں محبت، اسے کہتے ہیں اے میرے نوجوانوں محبت کرو تو ایسی محبت جو دین کی ہو، اس دنیا میں بھی کام آخرت میں بھی کام آئے۔ ہاں؟ اب فیصلہ تمہارے ہاتھ میں، صدیق سے محبت کرو گے کہ زندگی سے محبت کرو گے؟ فاروق سے محبت کرو گے کہ شاہرخ سے محبت کرو گے؟ عثمان سے محبت کرو گے کہ سلمان سے محبت کرو گے؟ اس دور کے سلمان کی بات کرتا ہوں، ورنہ ایک بڑے جلیل القدر صحابی سلمان فارسی بولے، ہاں کس سے محبت کرو گے؟ فیصلہ تمہارے ہاتھ میں، مگر سنو ججمنٹ لے لو، آخری بات، فیصلہ تمہارے ہاتھ میں، تمہیں کس سے محبت کرنا ہے؟ تیرا آقا، میرا آقا، نبیوں کا نبی، نبیوں کا سردار مصطفیٰ آقا کا فرمان سنو۔ ایک صحابی رسول آئے اور آقا عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ ابھی اتنا کٹھن سوال، نبی کے لیے نہیں، امت کے لیے، کیونکہ پوشیدہ رکھا گیا ہے قیامت کب آئے گی، نشانیاں بتائی گئی ہیں، کانا دجال آئے گا، بہت ساری نشانیاں بتائی گئی ہیں کہ لوگ ماں باپ کی خدمت نہ کریں گے، اوباشوں کے ساتھ پھرتے رہیں گے، لوگ ماں باپ کو گالیاں دیں گے، نشانیاں بتائی گئی ہیں، کھلم کھلا لوگ گناہ کرنے لگیں گے، نشانیاں بتائی گئی ہیں، چھوٹے چھوٹے لوگ بڑے بڑے محلوں پہ رہنے لگیں گے، نشانیاں بتائی گئی ہیں، مگر پکا ڈیٹ اسی تاریخ کو پوشیدہ ہے۔ مگر پوچھ لیا صحابی رسول نے رسول کونین سے، متی الساعہ یا رسول اللہ، قیامت کب آئے گی؟ رسول کونین نے فرمایا، قیامت کے لیے سوال کر رہے ہو، قیامت کی تیاری کچھ ہے بھی کہ نہیں؟ اس صحابی رسول نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے پاس نماز کی نہ کثرت ہے نہ صدقات کی کثرت ہے، مگر میرے پاس اگر کوئی دولت ہے تو وہ یہ ہے کہ دل سے اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ وہ یہ کہہ رہا تھا شاعر کی زبانی میں، نہ طاعت پر نہ تقویٰ پر نہ زہد و اتقاء پر ہے، ہمارا ناز جو کچھ ہے محمد مصطفیٰ پر ہے، ہمارا ناز جو کچھ ہے محمد مصطفیٰ پر ہے۔ رسول کونین سے عرض کیا، رسول اللہ، نماز کی کثرت نہیں ہے، یہ مت سوچنا کہ نماز ہے ہی نہیں، معذ صحابی اور نماز نہیں، بہت زیادہ نمازوں کا ڈھیر نہیں ہے، بہت سارے صدقات نہیں ہیں، مگر محبت آپ سے ہے۔ تو نبی نے فرمایا، اے میرے صحابیوں، فکر مت کرو، جس سے تم اس دنیا میں محبت کرتے ہو قیامت میں اسی کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے۔ کیا مطلب یہ ہے، اے صحابی، تیری محبت مجھ سے ہے، تیرا حشر میرے ساتھ ہوگا، فکر مت کرو۔ تو نبی نے فیصلہ دے دیا، اس دنیا میں جس سے تمہیں زیادہ محبت ہوگی قیامت میں اسی کی سنگت میں اٹھائے جاؤ گے۔ اسی لیے تو میں نے کہا، کیا تم صحابہ کی جھرمٹ میں اٹھائے جانے کا اگر امید رکھتے ہو تو صدیق اکبر سے پیار کرو، مولا علی سے پیار کرو، عمر فاروق سے پیار کرو۔ اگر تم چاہتے ہو غوث اعظم کے جماعت میں اٹھائے جائیں، غوث اعظم سے ان سبوں کے پیار کرنے کے ساتھ ان سے بھی پیار کرو، کیونکہ قرآن نے فرمایا، یوم ندعو کل اناس بامامہم، یاد کرو حشر کے میدان میں ہر جماعت ان کے اماموں کے ساتھ بلایا جائے گا۔ کیا مطلب؟ آؤ عبد القادر کے شامیانے میں آ جاؤ، چشتیہ آؤ غریب نواز کے شامیانے میں آ جاؤ، شہاب الدین کے شامیانے میں آ جاؤ۔ جب یہ شامیانے جماعت کے لگیں گے، ہر عاشق اس شامیانے میں ہوگا، تو پھر یہ شاہ رخ کا عاشق کہاں ہوگا، سلمان کا عاشق کہاں ہوگا؟ میں کہنا چاہتا ہوں دوستو، موبائل میں کھو کر، اچھا بات ہوتی ہے موبائل میں، ایک بات، آج تک میرا موبائل نمبر دے دیتا ہوں،
دیکھ لینا، میں نہیں جانتا کہ کس طرح کیا کیا ڈالتے ہیں اس میں. تو میں نے سنا ایک لفظ اسٹیٹس ہے، اسٹیٹس میں لوگ رکھتے ہیں. بنا کہ کیا بولے اسٹیٹس؟ میں نے کہا یہ کیا ہوتا ہے بھائی؟ اسٹیٹس کا مطلب اپنی اوقات، اپنی پہچان، اپنا وقار، اپنا وزن. تو ایک ہیروئن کا فوٹو رکھ کے کیا بتانا چاہتے ہو؟ میری پہچان یہ ہے. اسٹیٹس کا مطلب یہ تیری پہچان. اسی لیے تو لوگ لائک کرتے ہیں. وہاں بہت اچھے لائک کرتے. اے حسین کے دیوانوں، تیرا پہچان کوئی ایک ٹرنا ہے. تیری پہچان تو یہ ہونی چاہیے کہ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کھلے آنکھ سلے اللہ کہتے وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب